المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. بعد محمد وآل محمد صلوات. سامعین محترم، محرم الحرام سال ہجری 1443 کا یہ پہلا دن، جس کا آغاز ذکر ابا عبداللہ علیہ السلام سے ہوتا ہے، اس عظیم سٹیج کے لیے، منبر کے لیے اور انتہائی سنجیدہ سامعین اور اس اجتماع کے لیے کچھ حقیر کا انتخاب ہونا، ایک لحاظ سے میں شکر ادا کرتا ہوں، ایک لحاظ سے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ آپ تمام حضرات محترم کے سامنے اتنے عظیم فریضے کو نبھانے کے جو اخلاقی شرعی حق ہے وہ شاید مجھ سے ادا نہ ہو جائے. میں آپ تمام سے پیشی معذرت خواہ ہوں اور دعا یہی کرتا ہوں جن شخصیات نے، انتظامیہ نے، خصوصاً ہم سب کے سرپرست محترم علامہ شیخ صاحب کی یہ نظر کرم ہے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا، تو ان کا یہ حکم ہونا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. اس لیے حاضر ہوا کہ پروردگار تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. یا اللہ، علامہ صاحب جو ہم سب کے لیے ایک عظیم رحمت ہے، نعمت ہے، پروردگار ان کے سائے کا ڈھیر ان سب کے سروں پر قائم دائم رکھے. یا اللہ، عشرۂ محرم الحرام، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، منبر حسینی سے دین اسلام کو صحیح معنوں میں بچانے پہنچانے کے لیے انتظام ہوتا ہے. تو اس عشرے میں خصوصاً بلتستان کی سطح پر اگر دیکھیں، اس اجتماع کا اور اس مجلس کا بہت ہی اس کی اہمیت اپنی جگہ، اثرات کو دیکھیں تو پررس اثرات سامنے آنے بھی چاہیے، اور ایک سنجیدہ گفتگو کے لیے مل کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں شروع سے یہ عرض کروں گا کہ گفتگو کو آغاز انشاءاللہ کل سے میں اپنے موضوع کے حوالے سے کر دوں گا، لیکن درمیان سے جسے نیمہ گفتگو کہتے ہیں، آدھی گفتگو میں مشورہ دے سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی مدد کی مجھے ضرورت ہوگی ضرور. تنقید دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تعمیری ہوتی ہے. تنقید خصوصاً بولنے والے کو یا کوئی تقریر کرنے والے کو مزید بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تعمیری تنقید. کبھی ہوتی ہے تنقید تو ہوتی ہے لیکن وہ تخریبی ہوتی ہے، تاکہ غیر مؤثر ہو، مفید باتوں کا بھی دوسرا رخ سامنے لا کر کسی کی تنقید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی تنقید کی جائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تعمیری حوالے سے، اور بولنے والے کو حوصلہ رکھ کر بولنا چاہیے. جو گفتگو کرتا ہے، کرنے والے کو حوصلہ رکھ کر اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر کے کسی موضوع کو چھیڑنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ ہم سب کا ہے.
تلاوت کی ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے ہے، موضوع کے حوالے سے نہیں ہے۔ آج کے دن اگر دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا محرم الحرام کا پہلا دن ہے، اس دن کی تو حیثیت ہے، ایک 61 ہجری سے پہلے کی حیثیت، ایک 61 ہجری سے لے کر آج تک کی حیثیت محرم الحرام۔ ایک آسان پہلو ہے، ظاہری پہلو ہے، ایک اس کے معنوی اور باطنی پہلو ہے۔ آج کے دن کی ظاہری حصہ یہ ہے کہ 61 ہجری سے پہلے بھی محرم الحرام کا مہینہ اشہر الحرم میں شامل ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اشہر الحرم یعنی احترام کے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی کفار مشرکین کے نزدیک یہ 4 مہینے احترام کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ ان میں کسی قسم کے جنگ و جدال، خون خرابہ یا دنگا فساد کرنا، اگرچہ وہ اسلام کے الہی دستور کو نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے ہی سماج کے مندسات یا سابقہ روایات کی روشنی میں ان 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھتے تھے۔ اسلام نے ان مہینوں کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ ایک ہی مہینہ اگر رجب کا ہے، ماہ ذی الحجہ، ذی القعدہ اور ماہ محرم الحرام ہے، تو ان میں جو مذہبی مناسبات ہیں، ان کی وجہ سے ان مہینوں میں جو عبادات کا پہلو ہے، جو اخلاص و خدا سے ذکر و مناجات کا پہلو ہے، اس کو اجاگر کیا ہے۔ تو آج کے دن کی جو 61 ہجری سے پہلے کا ہے، شاید وہ آپ اکثر کر چکے ہوں گے، وہ عبادت کا پہلو ہے، وہ فضیلت کا پہلو ہے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اگر وہ اب تک اس دن کے 61 ہجری سے پہلے کے بارے میں کرتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ان حوالوں سے دیکھیں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج کے دن کا پہلا دن آپ یہ دیکھیں، اول سال کا پہلا دن سے 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، فاقہ رکھنا چاہیے، اور عصر تک کچھ کھائے پیے رکھنا مستحب ہے۔ خاک شفا سے پھر فاقہ کشی کرنا، یہ عبادت کے آج اس مہینے کے اعمال کے لحاظ سے جو ہمیں کرنے کا ہے وہ عبادت۔ یہ 9 دن روزہ رکھنا مستحب، خصوصاً اگر آج کے پہلا دن روزہ رکھ کے جو مخصوص مختصر سے اعمال ان کو بجا لائے، تو سال بھر نیک کاموں میں، حسن عمل میں، عمل صالحات میں سال بھر گزارنے کا پروردگار اجر عطا کرے گا۔ یہ اس مہینے کے اور اس عشرے کے آج کے دن کے ایک پہلو ہے۔ ابھی سے اگر کسی نے نہیں کیا ہے، 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، مفاتیح الجنان میں ہے، شام تک یہ پڑھ سکتے ہیں، پہلا دن کا عمل 2 رکعت نماز سے جو ہم صبح کی نماز کی طرح ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام رضا علیہ السلام نے فرماتے ہیں، اس دعا میں نماز پڑھنے کے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں تو کتنا اجر ملے گا۔ دعا کے اندر کیا کیا اسماء حسنی اور کیا پیغام ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے غور کرنے، دعا کے اندر پیغام موجود ہے۔ انت الالہ القدیم، یہ ہے تو دین نیا، لیکن پروردگار تو ہمیشہ سے خالق کل کائنات ہے۔ وہذہ سنۃ الجدیدہ، اور یہ جو دن ہے آج سال کا نیا سال ہے اور نیا دن ہے پروردگار۔ اس سے آگے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں، خصوصاً 2 چیزوں کا ذکر ضرور ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور نفس امارہ ظاہری جسے شیطان کہتے ہیں، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ایک اعداء عدو بین جنبین، مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں تمہارا سب سے خطرناک دشمن تمہارے دونوں پہلوں میں بیٹھا ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ ان 2 دشمنوں سے نجات کے لیے پہلے ہی دن سے دعا کرنے کا ہے۔ شاید ہم میں سے بہت ساتھوں نے اس دعا کو دیکھا، میں زندگی میں دیکھا
آخری قرآن کا قنوت کی وہ دعا ہے جو ہمیشہ اکثر پڑھتے ہیں، جس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پوری دعا کا خلاصہ یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کو جو قرآنی دعا ہے یہ کم از کم روزانہ سال کے لیے یہ آپ نیت کر لیں، یہ عہد کر لیں، کسی ایک نماز میں 5 وقت کے قنوت میں اس دعا کو ضرور پڑھوں گا۔ بہت مفید دعا ہے، قرآن ہے تو آسانی دعا ہے، پورا قرآن ہے، لیکن ہر ایک کی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے۔ اول سال سے عہد کرنا کہ میں کسی نہ کسی روزمرہ کی نماز کے قنوت میں اس دعا کو ضرور پڑھوں گا۔ یہ دل کو ہدایت کے نور سے منور ہونے کے بعد پروردگار مجھے اس پر مستقر کرا دے، تیرے رحمت کا واسطہ دے کر کے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، اول دن سے آخر سال تک مجھے تیرے دین پہ قائم و دائم رکھ، میرے دل میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہ کر، جو ہدایت کا راستہ مجھے ملا ہے اس ہدایت کے راستے پر مجھے دوام دے۔ یہ دعا ضرور یاد رکھنا جو آج کے دن کے اعمال میں سے اگر کسی حضرت نے یہ نماز وغیرہ کر کے نہیں پڑھی تو ابھی شام تک پڑھ سکتے۔ یہ محرم الحرام کے پہلے دن یا محرم کے اعمال کا ایک حصہ ہے آپ کے سامنے۔ دوسرا حصہ سن 61 ہجری کے بعد سے اس محرم الحرام میں اپنا روح کسی اور طریقے پر اور زاویے پر پیش کرنا شروع کر دیا، اس کو حقیقی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز کو میں آپ کے سامنے آج ایک چیز رکھوں گا، دیکھیں معرفت کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، علم کی نگاہوں سے دیکھ کر کسی چیز کی حقیقت کو انسان نہیں کور کر سکتا۔ علم اور معرفت میں فرق کیا ہے؟ اب مختصر معرفت کی نگاہوں سے اگر غور کر لیں پھر حسین سمجھ میں آ جائے گا، محرم سمجھ میں آ جائے گا، عاشورہ کی حقیقت کا علم ہو جائے گا، پھر عاشورہ کیا ہے اس کی طرف انسان کی نگاہیں جائے گی۔ لیکن تھوڑی سی غور کریں گے، علم کے جیسے نہیں ہو سکتا، معرفت کی نگاہوں سے جسے بصر نہیں بصیرت چاہیے۔ آپ کچھ بھی مثال دیتے ہیں، مسجد کو آپ بھی دیکھیں کہ ایک ٹورسٹ اگر آ کر ایک انگریز جس نے دیدہ بدید یہاں پر جلسہ تھا تو ایک بار کوئی انگریز بھی شہر میں آ کر وہ بھی خوش ہو رہا تھا، وہ بھی یہاں کی عمارت کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کے رفت و آمد کو دیکھ رہا تھا، ہر ایک کی تصویر لے رہا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ شاید اس مجمع کو دیکھ کر لوگوں کی جو جمع وفیل ہے، بھیڑ ہے، آنا جانا ہے، اس کو دیکھ کر وہ چلا گیا، لوگوں کی تصویریں لے لی، کسی کے لباس کو دیکھا، بچوں کے آنے جانے کو دیکھا، کسی بزرگ کو دیکھا تو اس نے ظاہر طور پر دیکھا، لیکن حقیقی آنکھوں سے اس نے نہیں دیکھا۔ مسجد کی عمارت کو دیکھا تو وہ یہ دیکھے گا کیا شان ہے، ماشاءاللہ سے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے، جس کی کاشتکاری کو دیکھیں، جس کی تعمیرات کو دیکھیں، جس کے نقش و نگار کو دیکھیں، اس نے دیکھا ہو، یہ علم ہے۔ لیکن اگر اس سے کہیں یہاں مسجد میں آنے کے لیے وضو کر کے آنے کی ضرورت ہے، یہاں نماز پڑھنے کی تو شاید کچھ نہیں ہو جائے۔ ایک مومن کا مسجد کو دیکھنا اور ایک انسان کے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ محرم کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، عاشورہ کو بصیرت چاہیے۔ بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کے سامنے سوال پڑھیں، ایک بے بصیرت آدمی آ کر مولا کائنات سے سوال کیا، ابو الحسن کیا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو آپ اس خدا کو دیکھا؟ مولا نے فرمایا جس خدا کو میں نے نہیں دیکھا یا میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اچھا آپ کیسے اس خدا کو اس معبود کو دیکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس معبود کو میں چہرے کے بصر سے نہیں بلکہ دل کی بصیرت سے دیکھتا ہوں، یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ دل کی آنکھ اور چہرے کی آنکھ میں بہت فرق ہے۔ عاشورہ کو امام حسن علیہ السلام کو دیکھنا ہے، محرم اور حرام کو اگر دیکھنا ہو تو بصیرت پیدا کر کے دیکھیں۔ آپ کو ایک امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک ظاہری تو ہم سب فضیلت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ایک بصیرت کی آنکھوں سے امام حسن علیہ السلام کی معرفت
اپنے دونوں نواسوں کو شانوں پہ بٹھاتے تھے، گلیوں میں پھراتے تھے. ان دونوں کا خود سے سوچو، میں نتیجہ نہیں دوں گا. اہل معرفت ہے، اہل بصیرت ہے، اہل علم ہے. آپ ان دو واقعات میں کیا فرق ہے؟ شانے دونوں پیغمبر کے ہیں، نواسے وہی پیغمبر کے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کو بصیرت سے دیکھنا پڑے گا، ایک کو بصیرت سے لوگوں نے دیکھا. پیغمبر اپنے دونوں نواسوں کو شانوں پہ بٹھا کر، کاندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں لے کر جاتے ہیں. بچے شہزادے چھوٹے تھے. ہر چھوٹا سا بچہ اپنے نانا دادا بڑے بزرگ سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو پیار دیں، لاڈ دیں، ناز دیں، اٹھائیں. یہاں تک کرتے ہیں شہزادے اللہ کے رسول سے نوازی تقاضا کرتے ہیں، نانا جان مدینہ کے بچوں کی جو سواری ہے ان کے ہاتھوں میں ان کو ہلانے کے لیے رسی ہوتی ہیں، جو ان کو ہلا کر آگے لے کر جاتے ہیں. ہمارے میں تو نہیں. پیغمبر اکرم دونوں شہزادوں کو اپنی زلفیں ہاتھ میں پکڑوا دیتے ہیں. میرے نواسے آپ میرے زلفوں کو پکڑ کر آپ مجھے ہلائیں. آگے اور تقاضا کرتے ہیں. ان کے تو جو ساری وہ تو آواز نکالتے ہیں، لیکن ہماری اس باری میں تو کوئی آواز نہیں ہے. روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول ختم رسول اونٹ کی آواز نکالتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں، شانوں پہ حسنین سوار ہے. یہ کس کی؟ یہ تو کہہ سکتے، یہ سمجھ لا سکتے ہیں، سمجھ لا سکتے ہیں. ہر نانا نوازوں کے لیے ناز دیتے ہیں، شہزادوں کے لیے ہر کوئی لاڈ پیار دیتے ہیں. یہ سمجھ میں نہ آنے والی کوئی بات نہیں. شانہ رسول کا وہی ہے، نوازے وہی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب رسول اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بہترین اور فضیلت ترین اس پہلو میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ تمام عبادات سے بہتر کون سی عبادت ہے؟ ان قبل ما سواها الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. ان قبل ما سواها. اگر نماز قبول ہو جائے تو سارے اعمال قابل قبول ہے. وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر نماز قبول نہ ہو جائے تو باقی اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے. نماز کی حیثیت، نماز میں سب سے اہم ترین جز کون سا ہے؟ کون سا؟ رکوع اور سجدہ. رکوع اور سجدہ تعظیم ہر ایک کے لیے جائز ہے، احترام ہر ایک کے لیے ہے. لیکن دو چیزیں پروردگار نے صرف اور صرف اپنے ساتھ محسوس کر کے رکھے ہیں. وہ ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ. پیغمبر جن پر ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں، کرنا واجب ہے جب حکم رسول ہو جائے. ائمہ کے اوپر امر کے لیے ہمارے سب کچھ قربان کر دینا جب حکم ہو جائے تو واجب ہے. اگر نہ کرے تو دین سے خارج ہے. لیکن کیا ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، حرام. کیا ان کے سامنے رکوع کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے یہاں سے ایک تذکر بھی دوں گا. ہمارے بہت سارے ایسے ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف. سوال پڑھو. نام گرامی جب ہم لیتے ہیں تو بہت ساری کمر سے جھکتے ہیں، جائز نہیں ہے. کمر سے جھکنا چاہیے، گردن جھکانا چاہیے. گردن کا تعلق بیعت سے ہو. مراد یہ ہوتی ہے جب امام کا نام لیں تو دور حاضر وقت حاضر کے امام حاضر کے حوالے سے ہم اپنی گردن کو پیش کرتے ہیں. مولا اگر آپ کا حکم ہو جائے تو گردن کٹوانے کے لیے کمر سے جھکنا چاہیے نہیں. رکوع کیا اور رکوع اور سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے. اور سجدہ رکوع سے بھی کیا ہے کہ سجدہ جو انسان اپنے سب کچھ کو گرا کر پروردگار کے سامنے گر کر پیشانی کو سب سے اونچی جگہ، سب سے عظمت والی، سب سے اہمیت والی چیز کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت فضیلت والی نہیں ہو سکتی. وہ بھی کائنات کی سب سے عظیم ذات و ذات رسول کی نماز ہے. رسول سجدے میں ہے، پوچھتے رسول پر حسین سوار ہے تو یہاں پر ادھر بھی پیغمبر کے شانوں پر حسین ہے، یہاں بھی پیغمبر کے پشت پر حسین سوار ہے. ادھر شاید نواسا اور نانا کی وجہ سے تھا، یہاں
پروردگار نے اگر سجدے میں حسین کو اگر 70 بار ذکر رسول کو تکرار کروانے کا حکم ہوتا ہے تو حسین کوئی اور انداز میں ہے جو نواسے رسول کی بنیاد پر اس طرح اگر ایسا ہو تو خدا نخواستہ معمولی بھی حب ذات حب نفس کوئی شامل نماز میں ہو جائے تو نماز باطل ہے. اسی لیے تو خواجہ اجمیری نے کیا خوب کہا تھا، شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین، حسین ذات نہیں دین حسن حسین دین بنا حسن حسین. حسین دین ہے، دین کی حفاظت کرنے والا صرف نہیں، باقی لوگ یہی سمجھتے ہیں نانا کے دین کو بچا لیا. صرف یہی نہیں بلکہ حسین خود دین ہے. لوگ حسین کو ایک نواسے رسول کے طور پر مانتے ہیں. آپ یہاں رسول کے خود نماز و عبادت کو دیکھیں تو اس کو بصیرت چاہیے. حسین کو حسین کا ذکر کرنا اس انداز میں ہو کہ یہ مطلوب خدا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ دین خدا کا حصہ ہے، یہ مشیت الہی کے تحت چلتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کیا موضوع تھے، کیوں نکل گئے، ارے کیوں کی بات ہی کیا ہے جب اللہ کے نبی دنیا میں آ کر قل لا الہ الا اللہ تم یوں کہتے کس بنیاد پہ کہا؟ یہ حکم خدا اور مشیت الہی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نبی دنیا میں آئے تھے. تو حسین کے اگر مدینہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں تو ظاہری اسباب کو مت دیکھو، مشیت الہی کے تحت خدا بند عالم کے حکم کے تحت حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں. اس انداز میں مانو حسین دین ہے، حسین قرآن ہے. رمز قرآن از حسین آموختی، میں بارے کہا رمز قرآن از حسین آموختی. قرآن کی حقیقت کو حسین کو سمجھ کر قرآن کو ہم نے پہچان لیا. یہ ہے عزیزہ محرم، اس تناظر میں دیکھیں، اس انداز میں دیکھیں، عاشوراء کو اس لحاظ سے دیکھیں، مظلوم کربلا حسین کی معرفت کو اس انداز میں دیکھیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس اللہ بڑے بڑے مولانا صاحبان، بڑے بڑے مولوی حضرات کی مجلس کرتے ہیں. الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، اس لیے سنت رسول ہے. کہ اس طرح سے دیکھیں کہ حسین اس منزل پہ موجود تھے جہاں پر تمام انبیاء کے اہداف شریعت، تمام انبیاء کے مبعوث پر رسالت ہونے کے مقاصد ایک طرف ہے، دوسری طرف ابلیس سے لے کر فرعون سے لے کر شداد سے لے کر نمرود سے لے کر ابو جہل اور ابو سفیان کے بارے سے ایک طرف ہے. اس انداز میں ہمیں دیکھنا چاہیے معرکہ حق و باطل تھا یا نہیں. 1400 سال گزرنے کے باوجود مسلمان آج اس میں ہیں، اور کلمہ گو مسلمان آج یزید کی فضیلتیں بیان کرتے نظر آ. ارے یزید کی فضیلتیں ذکر کر کے تو اسلام میں کیسے ہو؟ حسین دین تھا. اب اس طرح سے جس حسین بات ایک ہی میں نے آپ کے سامنے نمونہ پیش کر لیا. رسالت کے لیے، رسالت کی نماز کے لیے حکم ہوتا ہے، نماز کا حصہ ہو، حسین شریعت کا حصہ ہو. حسین کوئی جاننے کی ضرورت ہے معرفت کی نگاہوں سے. اس لیے یہ سلسلہ صرف 10 دنوں کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار رہبی. ابو لہب کی شرارتوں کا سلسلہ اور مصطفیٰ کی ہدایت کے سلسلے کا کربلا میں موازنہ ہوا تھا، سامنے سامنے ہوا تھا. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید. بعد نے سمجھ لیا، واقعی سمجھ لیا. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید. آج ہمیں اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ محرم کیا تھا، عاشوراء کیا تھا، حسین کی ذات کیسی تھی. اگر ہم نے سمجھنا ہے تو انشاءاللہ اتنے عظیم عالمی اور الہی سٹیج کے لیے کوئی ایسا موضوع ہو جو ہمیں آگے بڑھ کر کم از کم اس سال کا نہیں، ایک سال، شاید ایک سال عاشوراء مان کر ہم واقعے کو اس کی حقیقتوں تک پہنچنا چاہیے تھا. لیکن سالوں سے اگر ایسا کر کے معاشرے میں بگاڑ ہے، معاشرے میں پھر جس طرح ایک مولوی صاحب نے کہا تھا یزیدی پروڈکٹ اگر آج بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر بکتی ہے تو وہ معاشرہ حسینی کہلاتا
میں غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی سلسلہ آج سے شروع ہے، اس لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے پھر وہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مولا عبداللہ حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا فخرج منها خائفا يترقب، پس نکلے مصر سے موسیٰ خوف کی حالت میں، کسی کے پیچھے سے آنے کی انتہائی گھبراہٹ و خوف کے انتظار میں نکلے وہاں سے۔ پھر قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور ساتھ یہ دعا کی موسیٰ نے، قال رب یہ میرے پروردگار نجنی مجھے بچائے من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ یہ آیت تو حضرت موسیٰ کی جب مصر سے فرعون کے خوف سے آپ وہاں نکل کر مدائن کی طرف نکل رہے تھے، اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت تلاوت کی تھی۔ لیکن یہی آیت مولا عبداللہ حسین علیہ السلام نے مدینہ میں تلاوت کر کے نکلتے ہیں۔ کب؟ آپ کو تھوڑی سی آج کے دن کے، کیونکہ مناسبت اگرچہ آج کا دن نہیں ہے، لیکن ہمارے آج کے مجلس کی ذکر کے حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے اس آیت کے متعلق کب کہا؟ 15 رجب یا 23 رجب کو امیر شام معاویہ انتقال ہو گیا۔ 15 رجب یا 23 رجب کو، لیکن اکثر 23 کو کہتے ہیں۔ وہاں سے شام سے مدینہ آتے ہوئے چند دن خبر کے پہنچنے میں آج کل کی میڈیائی دور نہیں ہے، وہاں پر انسانی وسائل استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا کئی دن لگ گئے۔ معاویہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس نے اپنا بیٹا یزید کو اپنا جانشین مقرر کر کے اسے وصیت کی، بیٹا یزید تیری ولایت عہدی کے لیے میں نے ہر طرح سے راستہ ہموار کر لیا ہے، مگر 3 مشکلات تیرے سامنے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں 3 شخصیتیں ایسی ہیں ان سے فوراً میری رحلت کے بعد تم نے تیرے لیے بیعت لینی ہے، باقی ہر حوالے سے اسلامی دنیا میں نے تیری خلافت کے لیے، امارت کے لیے راہ ہموار کر کے جا رہا ہوں۔ اس کی وصیت نامے کرنا ہے۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول تھا، اس کا بیٹا عبداللہ، ایک عبداللہ بن عمر خلیفہ ثانی کا بیٹا، ایک حسین بن علی علیہ السلام، ان کے بارے میں اس نے خود تبصرہ کر کے بھی رکھا ہے۔ ایک تو بڑا لالچی ہے، ایک تو بڑا ڈرپوک ہے، تم نے ان دونوں کو سنبھالنا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر تو معمولی سے اگر تمہاری دھمکی پر وہ بات جائے گا، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ایک لالچی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی مکاری ہے، وہ لومڑی کی چال چلتا ہے، اس لیے تم نے اس کو کور کرنا، لیکن تیرے سامنے سب سے ایک شخصیت وہ بہت مشکل ہے، اس لیے وہ خود کہتا ہے ان کی نسبت رسول اسلام سے، وہ مقدس خاندان سے، وہ حسین بن علی۔ اس نے خود کہا تھا کہ تمہیں حسین کے ساتھ جنگ و جدال یا کسی قسم کی خون خرابہ کی نوبت آنے نہیں دینا، کسی طرح سے تم نے کنٹرول کرنا۔ لیکن اپنے باپ کی وفات کے فوراً بعد اس نے مدینہ کے والی تھا جو ولید بن عتبہ، اس کو خط لکھا، ان تینوں سے فوراً وَأَخُذِ الْبَيْعَةَ بیعت میرے لیے بیعت لے لے من عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر و حسین بن علی بیعتاً شدیداً، سختی سے ان سے میرے لیے بیعت لینا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ رکھنا، کسی صورت میں بھی تم نے ان سے بیعت میرے لیے لینی۔ جب یہ خط اندرونی طور پر پہنچا، لوگوں کو مدینہ میں معاویہ کی دنیا سے جانے کی خبر نہیں۔ جب یہ خبر ولید تک یہ خط پہنچا تو اس نے اس سے پہلے سابقہ جو گورنر تھا مدینہ کا، مروان بن حکم، اس کو بلایا، مشورہ کیا کہ وہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا ہے۔ آج یزید کی طرف سے مجھے خط آیا
نے خط بھیجا ایک آدمی کے ساتھ، تینوں کو بلایا، مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی میں نماز کے بعد دونوں کسی گفتگو میں مصروف تھے۔ اسی وقت قاصد کا پیغام وہاں پہنچا، آپ دونوں کو امیر بلا رہے ہیں۔ اسی وقت مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، زبیر کے بیٹے نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اچانک رات کی اس پہ ہمیں بلا رہے، کیا معاملہ ہوا؟ گورنر کی کیا یہ حرکت ہے؟ آپ اس رات کے اس پہ ہمیں بلا رہے۔ مولا نے فرمایا ارا قد طارتهم قد ہلک، میں نے یہ محسوس کر رہا ہوں ان کا جو تابوت ہے وہ دنیا سے چلا گیا، معصوم سے چھٹ کے کہاں سے دنیا تو شاید آج ایسی چیزیں کا حوالہ ہوئی ہے جو سب معصوم ہے، تو دنیا کے ہر چیز کے علم ہوتا ہے، سب مسلمان کا اسی وقت ہی ساتھ نکل گئے، سب کو باہر چھوڑ کر حسین اندر میں، ہاں جی کیا بات ہے؟ اس نے وہ خط دکھایا، سامنے مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ معاویہ کے مرنے کی خبر تھی، تو مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہر خط کے مضمون پڑھ کے سنایا، تو مولا نے عام سے سیدھی سادھی گفتگو میں فرمایا کہ تم بیان لینا چاہتے ہو تو چوری چھپے رات کی تاریکی میں بیان لینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو دن کے روشنی میں سب کے سامنے کرنے والی چیزیں، اس طرح سے مت کر دو، صبح تک ہم دیکھتے ہیں۔ ولی نے کہا ٹھیک ہے فرزند رسول، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں، آپ جب بھی تشریف لانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ہی جب ولید اور مولا کے درمیان میں یہ گفتگو آخری منزل پہ پہنچ گئی تو ہو گیا، اسی وقت مروان نے کہا اے ولید موقع غنیمت سمجھو، یا قرآن لے لو یا کام ختم کرو۔ اسی وقت فرزند رسول کو جلال آیا، یبن الزرقاء کیا تو اتقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرے گا تو یہ مجھے قتل کرے گا، تمہاری کیا جرأت ہے؟ اس وقت مولا کیوں جلال آیا تو غصے نے کہا دیکھو میں ایسے یزید جیسے فاسق و فاجر کی ایھا الامیر ان اہل بیت النبوۃ معدن الرسالہ وطرف الملائکہ، مولا نے فرمایا ہم اہل بیت رسول کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھر میں رسالت ہے، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، رحمت الہی کا نزول ہمارے گھر سے ہو، کیا مجھے یزید نفس قاتل نفس محترمہ شارب الخمر معلن بالفسق، یزید ایک اچھے انسانوں کا قاتل، کھل کے شراب پینے والا، کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑانے والا، مثلی لا یبایع مثلہ، حسین نے یہ جملہ کہہ کر قیامت تک کے لیے آزادی خواہ انسان کے لیے راستہ بنا دیا۔ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ فرزند رسول نے نہیں فرمایا، بلکہ یہی فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی قیامت تک کے لیے بیعت نہیں کر سکتا، نظریہ دیا مجھے نہیں کر سکتا۔ جب لہجہ دل ہوا تو ابو الفضل عباس حضرت علی اکبر جوانان بنی ہاشم دربار ولید میں بھر گئے، ہوش اڑ گئے، فرزند رسول وہاں سے نکل گئے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد مشیت کے بارے میں پوچھتے ہیں اسے، اب ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اسی وقت سیدھے قبر رسول پہ جاتے ہیں، نانا کے روزے پہ 2 دفعہ وہ حاضری دیتے ہیں، 2 راتیں حاضری دیتے ہیں کہ مشیت کا فیصلہ کیا ہے، مشیت کا فیصلہ اللہ کی شریعت کا حکم کیا ہے، رسول کی رسالت کا حکم کیا ہے۔ روزے رسول میں جاتے ہیں، السلام علیکہ یا جدہ، میرا سلام ہونا، انا الحسین ابن فاطمہ، میں تیری لفظ جگر فاطمہ کا بیٹا حسین ہونا، فرق کا وقت فرحت تیرے دل کی چین، زہرا کے دل کا چین میں حسین ہونا، تو نے مجھے اس امت میں بطور امانت چھوڑ کے گئے تھے نانا، خزروں نے انہوں نے مجھے میرا احترام نہیں کیا، میرا پاس نہیں رکھا، ولم یحفظونی، میری حفاظت نہیں کی، ھذا شکوای الیک، تیری امت کی میری شکایت ہے نانا، آج مجھ سے یزید کے لیے بیعت مانگے جا رہے ہیں نانا، مجھے تیرے
دوسری رات